بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس اور حضرت حبیب بن مداہر اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی، دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی طاقت نہ رہی، تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام علی مقام کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، دیر تک دشمنوں سے لڑتے رہے اور انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا ہے، اس میں عون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور حضرت عبد الرحمن و جعفر حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہوئے۔ اب امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الون اکیلے رہ گئے، خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک شکی نے گود میں ہی تیر مارا اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ابھی 6 ماہ ہے، ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی امام حسین، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لی۔ اللہ اکبر، کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور بعض دیگر مردوں کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا، تو امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بے کسی کی حالت میں تنہائی کی کیفیت میں 3 دن کے پیاسے اور ہزاروں دشمن کے مقابلے پر جاتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں اور خواتین اشکبار ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ناظرین ذرا سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا کہ امام علی مقام کو کوئی رکاب تھام کر سوار کروانے والا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو ساتھ میدان تک چلے۔ ہاں، عورتوں کی بےکس عورتوں کی سسکیاں ہیں، بچوں کی آہیں ہیں، اور امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو خیمہ اطہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خرابی ہو تمہارے لیے، میرے اہل بیت سے اپنے جاہلوں کو روکو۔ اب 4 طرف سے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کر لیا گیا۔ امام علی مقام داہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک نشان نہ رہتا، بائیں طرف توجہ فرماتے تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، وہ فوج پریشان ہو جاتی کہ کون آیا ہے۔ ناظرین یہ کوئی اور نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا خون تھا، اللہ کے شیر کی اولاد تھی۔ لڑائی لمبی ہو گئی، اس دوران آپ کا گھوڑا بھی جان سے چلا گیا، پھر آپ پیدل لڑتے رہے۔ ذرا غور کیجیے، آپ 3 دن کے پیاسے تھے، پھر بھی دشمن کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ جب شبر خبیث نے یہ دیکھا تو لشکر کو للکارا، کیا انتظار کر رہے ہو، معاذ اللہ ان کو قتل کر دو۔ اب 4 طرف سے دوبارہ حملہ ہوا، ایک نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام رضی اللہ تعالیٰ تھک چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلوار کے لگے، تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا۔ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ اس حالت میں بدبخت سنان بن انس نے نیزہ مارا
آپ زمین پر تشریف لے آئے اور سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا معاذ اللہ کا سر کاٹ لیا جائے. اس کا ہاتھ کانپنے لگا. سنان نے خود گھوڑے سے اتر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے رضی اللہ تعالیٰ کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا. اس پر بھی صبر نہ آیا. ابھی عداوت کی آگ نہ بجھی تھی. اہل بیت علیہ رضوان کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا زیور تک اتار لیا گیا. کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی. اللہ کریم کی ان جنت کے پھولوں پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں کہ جن کے صدقے دین اب تک بچا ہوا ہے. شاعر نے پورے واقعے کو گویا ایک شعر میں بیان کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین، یہ تھی یزید کی حکومت میں ہونے والے مظالم میں سب سے بڑا ظلم. دنیا میں تو وہ اس کی سزا پا چکا. اللہ اس بدبخت کو اس کی بدترین سزا دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی محبتوں کے جام پلائے اور جنت میں ان کا پڑوسی بنائے. یقیناً یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں دل غمگین ہو جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی قربانیاں یاد آتی ہیں. نانا کے نواسے نے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں